لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم اپنی موجودہ زندگی کو اور آنے والی زندگی کے حوالے سے سوچ کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے ہم انعام و اکرام کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسان کو پیش آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر کے ہوں، چاہے زمین کے اندر کے ہوں، چاہے میدان محشر کے ہوں، پروردگار جل جلالہ نے ان سب کا تذکرہ قرآن مقدس میں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح طور پر فرما دیا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار جل جلالہ نے آزمائش کے سلسلے میں 4 اسٹیج کا ذکر فرمایا، اور پہلی چیز کا جو ذکر فرمایا وہ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے۔ گویا یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پروردگار جل جلالہ تھوڑے سے خوف سے اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ آزمائش کی وجہ کیا ہے؟ امتحان کیوں پروردگار جل جلالہ لیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پروردگار جل جلالہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون اس سے محبت کرتا ہے اور کون اس کے دعوے محبت کے اندر سچا ہے، لیکن وہ دنیا کے سامنے رزلٹ بتانا چاہتا ہے کہ میرے کون سے بندے سچے ہیں اور کون سے بندے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ پروردگار جل جلالہ تمہارا امتحان اس لیے لیتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ وہ دنیا والوں کو دکھا دے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ خوف کے زمانے کے اندر، امتحان کے زمانے کے اندر، آزمائش کے زمانے کے اندر، جب کوئی بندہ ثابت قدم رہتا ہے اور 1000 امتحان کے باوجود پروردگار جل جلالہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور مذہب حق کا، مذہب اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے، تو دنیا اسے کامیاب انسان اور کامیاب مسلمان کی حیثیت سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے اور تعریف بھی کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوف اس لیے مسلط کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کے درمیان جن پر خوف مسلط کیا گیا اس کو دنیا کے انسانوں کے سامنے شو کیا جائے اور دنیا کے انسان اسے جان لیں۔ تو پروردگار نے پہلی چیز کا ذکر فرمایا خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پہلے تو خوف کے ذریعے، وہ تھوڑے سے خوف کے ذریعے آزماتا ہے، پھر دوسرا کس چیز کے ذریعے امتحان لیتا ہے؟ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے۔ یہ دوسرا اسٹیج ہوتا ہے، اور انسان اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کام کرتا چلا جاتا ہے اور نہ جانے کیسی راہوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور رب قدیر جل جلالہ کے فرمان کی خلاف ورزی کر کے وہ اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کر بیٹھتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب کبھی تھوڑی سی بھوک کے ذریعے اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان لے تو اس موقع پر بھی
ہمیں دامن صبر کو تھامنا ہے اور حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھانے سے اپنے وجود کو روکنا ہے۔ تو دوسرا امتحان جو ہوگا تو قرآن کہتا ہے والجوع، تیسرا امتحان ونقص من الاموال، اور تھوڑے سے مال کی نقصانی کے ذریعے وہ امتحان لیتا ہے کہ ذرا دیکھوں اس کا تھوڑا مال چھین کر کے دیکھوں، بہت دولت میں نے اس بندے کو دی تھی، اب یہ دولت اس سے لے کر دیکھوں کہ میرا بندہ غربت کے اندر کیا کرتا ہے، دولت کی کمی کے موقع پر کیا کرتا ہے۔ یہ رب کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر بھی بندے کو چاہیے کہ مالی قلت کی بنیاد پر ناجائز ذرائع کو اختیار نہ کرے، بلکہ اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے حلال ذرائع کی طرف وہ اپنی توجہ کو مبذول کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ امتحان کے دن بھی زیادہ نہیں رہیں گے، اور امتحان میں بندے کو کامیابی کے بعد بہت زیادہ خوشحالی اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا اسٹیج والانفس والثمرات، پھر جانوں کے ذریعے وہ امتحان لیتا ہے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جیسے اس وقت آپ کورونا وائرس کو لے لیجئے کہ انسان اس میں اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہے، تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور ایسی سچویشن میں بندے کو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہم امتحان کے لائق تو نہیں، لیکن میرے کریم اپنے فضل و کرم سے اگر تو امتحان میں ہمیں گرفتار ہی فرماتا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں سرخ روئی کے ساتھ امتحان میں تو ہی کامیابی عطا فرما۔ تو اللہ صحت و توانائی عطا فرما کر ایک نئی زندگی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ والثمرات، پھر وہ اولاد کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولاد کا امتحان بھی سخت ترین امتحان ہوتا ہے، لیکن ایسی سچویشن کے اندر بھی بندہ اگر ثابت قدم رہے اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو اب آگے پروردگار نے ان امتحان سے گزرنے والے بندوں کے حوالے سے بے پناہ خوشخبری سنائی۔ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہو صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ جب ان کو مصیبت پہنچی، قالوا، تو انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور پلٹ کر کے بھی اسی کی طرف تو ہم کو جانا ہے۔ میرے مولا کو یہ ادا پسند آتی ہے، اور مولا فرماتا ہے اگر کسی ایسے بندے کو دیکھنا ہو جو سیدھے راستے پر ہے تو دیکھ لو اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔